اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 چل رہا ہے، جس کی 16 آیتیں ہم لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 پڑھ کے ہم اس رکوع کو مکمل کر لیں گے۔ چلیں سب سے پہلے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، مثل یہ لفظ اردو کا بھی ہے جس سے ہم پڑھتے ہیں مثال، مثال کے طور پر۔ یہاں پہ ہم کی ضمیر لگی ہے، مثلہم ان سب کی مثال، کما سلی، کما سلی الذی، کما جیسا کہ، ہم نے پچھلی آیت میں بھی ایک جگہ آیا تھا کما، تو کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ، یعنی مثال دی جا رہی ہے۔ کما سلی الذی جیسے کہ اس شخص کی ہے، توقدا نارا، توقدا مانے استوقدا مانے روشن کرنا، نارن مانے آگ۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی۔ یہ کس کی مثال ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ رکوع نمبر 2 مکمل طور پر منافقین کا ذکر ہے، اس میں منافقین کے رویے بتائے جا رہے ہیں، ان کے کردار کو واضح کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما پھر جب، اضاءت ما حولہ، اضاءت مانے روشن کر دینا۔ اچھا یہ ما حولہ، ماحول اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ماحول یعنی ارد گرد سارا ماحول، تو کیا مطلب ہوئے؟ فلما اضاءت ما حولہ، اب یہاں پہ حول، تو ما حول تو آپ کو اردو میں پتا ہے، لیکن ہو کی ضمیر ہے، جس طرح ہم ہے وہ جمع کے لیے وہ تھرڈ پرسن، اسی طرح ہو ہے واحد کے لیے یعنی ایک شخص، کیونکہ مثال ایک شخص کو ماڈل بنا کے اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے کہ ایک آگ روشن کی، اور جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، اب کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، یہاں پہ بھی پھر ہم کی ضمیر ہے ہم کے ساتھ، ذہب اللہ، تو یہاں ذہبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں لے جانا، لے گیا، لیکن یہاں ہم بمحاورہ معنی میں لکھیں گے سلب کر لینا، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، نور تو آپ کو بھی پتا ہے نور کسے کہتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ نے ان کا نور یا ان کی بصارت جو تھی اس کو سلب کر لیا، یعنی ان کی دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لی۔ وَتَرَكَهُمْ، ترکا واو مانے اور، ترکہم، ہم کی ضمیر ہے، ہم نکال دیں، ترکا، دیکھیں ہم کہتے ہیں کوئی کام ترک کر دیا، آج کل میں نے یہ کام ترک کر دیا، اس کا کیا مطلب لیتے ہیں بالکل آسان اردو میں کہ میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا، کس نے؟ اللہ نے، فی مانے میں، ظلمات، اندھیروں کے اندر، اندھیروں میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، لا یبصرون، لا مانے نہیں، یبصرون بصارت، دیکھنا، دیکھنے کی طاقت، کہ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پوری آیت کا مطلب ہو گیا یہ کہ ان کی مثال اس ایک شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور یا ان کی بصارت سلب کر لی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کون سا شخص ہے اور اس شخص کے اس ڈائی پہ کیا بیٹھتا ہے؟ تو دیکھیں اس کے لیے ایک مثال ہے کہ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں اور اندھیرے میں ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، آگ روشن کرتے ہیں، لیکن جب اس آگ کو روشنی پکڑتی ہے اور اس سے ارد گرد جو ہے نظر آنے لگتا ہے تو اچانک کچھ لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے۔ کیا مطلب وہ بینائی ختم ہو جائے؟ یعنی اب روشنی تو وہاں موجود ہے لیکن وہ اندھے ہو جائیں۔ کیسی عجیب سی بات ہے، اندھیرا تھا، پہلے تو تھا ہی اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا، انہیں آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے روشنی ہو گئی، روشنی لکڑیوں سے ارد گرد کا ماحول نظر آنے لگا، اب ان کے اندر کیا خرابی ہو گئی کہ ان کی نگاہیں جو تھیں وہ ان کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی اچانک۔ اب کیا ہوگا؟
اب بھی نظر نہیں آئے گا. پہلے اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندھیرا تھا، آنکھ موجود تھی. اب اندھیرے کی جگہ روشنی آ گئی ہے لیکن اب دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ مثالیں ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی، جہالت تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی، اور انسانیت کا قافلہ اسی اندھیری میں بھٹک رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک دین کی ایک ہدایت کی روشنی کر دی. اور یہ ہدایت اتنی واضح تھی کہ جو صحیح میں سلیم الطبع لوگ تھے انہوں نے اس ہدایت کو سے روشنی حاصل کی، لیکن جو کچھ ضد اور تعصب والے، تکبر والے اور حسد والے لوگ تھے تو انہوں نے اس کو ہونے کے باوجود، اس ہدایت کو باوجود، تو انہوں نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا. گویا کہ اب ان کی بینائی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے اور اب یہ اندھیرے میں ویسے ہی بھٹک رہے جیسے کہ تھے. اب آگے کیا کہا کہ اب ان کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے؟ سمن، بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم، سو اس لیے وہ، لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. یعنی اب یہ ان کو روشنی بھی آ گئی، ہدایت بھی دی گئی، اب لیکن ان کو دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، اور ان کو کسی صورت یہ ان کے منہ میں سے گونگے پنا نہیں ختم ہو رہا کہ یہ دین کو قبول کر لیں اور اقرار کر لیں، تو اس لیے ان کی یہ کیفیت ہے. آیت نمبر 19 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او، اب یہ ایک مثال دے دی، ایک دوسری مثال ہے، او یا کصیب من السماء، کصیب کہتے ہیں بارش، بارش بھی وہ جو زوردار ہو، من السماء، من مانے سے، سما مانے آسمان، فی ہی ان پر، او کصیب من السماء فیہ، من السماء، اور بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، فی ہی، اس میں، کس میں؟ کصیب میں یعنی بارش میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے. رات گرج کو کہتے ہیں، جب بجلی چمکتی ہے تو ایک جو بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، بادلوں کے ٹکرانے سے کڑاکا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بجلی کی ایک لائن سے ہمیں نظر آتی ہے آسمان پہ. تو برق بھی اردو کا لفظ ہے اور ہم بڑے آرام سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں برقی رو، اکثر یہ بولتے ہی ہیں ہم، تو اس کو یاد رکھیے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہو آسمان سے، اور اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، اور بجلی کی چمک بھی ہے. یجعلون، تو یہ کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم، اپنے کانوں میں، فی آذانہم، یجعلون کسی چیز کو زبردستی ٹھونس لینا، یعنی ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں. کون اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہے؟ جس کو بارش سے خوف ہوتا ہے، گرج چمک سے جو ڈرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ عام مشاہدہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ گرج چمک کی جو ہے انہیں آواز نہ سکے. من صواعق حذر الموت، کڑک کے مارے ڈر کے، اور موت کا، حذر الموت موت کے خوف سے، من صواعق جو کڑک ہے، مارے کڑک کے، حذر الموت موت کے خوف سے، یعنی انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ہم مر نہ جائیں، اس لیے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں ان کی جان نہ نکل جائے. واللہ محیط بالکافرین، واو منے اور، اللہ محیط کہتے احاطہ کیے ہوئے، بالکافرین کافروں کو، یعنی اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے یا ان کو گھیرے ہوئے ہے. آیت نمبر 20 دیکھیں، یکاد البرق، قریب ہے کہ برق بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے، ابصارہم ان کی بینائی کو، ان کی آنکھوں کو. یکاد البرق یعنی اتنی سخت گرج چمک ہو رہی ہے کہ اس گرج چمک سے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو چھین لے. کلما، جب وہ، اضاء چمکتی ہے، لہم ان کے سامنے، جب یہ چمکتی ہے روشنی،
مشو تو چلنے لگتے ہیں، فی ہی اس روشنی میں، کلما اضاء لہم مشو فی ہی جب چمکتی ہے ان پر تو یہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. جو ہی ذرا سی روشنی محسوس ہوئی، دائیں بائیں کچھ نظر آنے لگا تو یہ تھوڑی دور چل دیے. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب، واو مانے اور، اذا مانے جب، ازلم اندھیرا تاریکی، علیہم ان پر، تو جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے، قامو تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں. قامو اقامت قیام، یہ لفظ سن کے آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، قیام کرتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو قامو مانے یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اصل میں یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک طرف بارش ہو رہی ہے، تو بارش کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے. بارش کو قرآن مجید ماءً مبارکن قرار دیتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید بارش کو کیا کہتا ہے؟ ماءً مبارکن، اور یہ خود کتاب مبارک ہے. تو لیکن یہ جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، اس کے ساتھ یہ جو برس رہی ہے، کیونکہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے، بارش رحمت ہوتی ہے. بارش سے جو مردہ زمین ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمینیں بنجر ہیں اس پہ جب بارش ہوتی ہے، لیکن بارش اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے کہ بس یوں آرام سے بارش ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ گرج چمک کڑک بھی ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مصیبتیں پریشانی بھی آتی ہیں. مطلب کیا ہوا اس آیت کا کہ یہ جو آسمان سے قرآن جو ہے بارش کی صورت میں برس رہا ہے، تو اس کے ساتھ گرج بھی ہے، یعنی کفر سے مقابلہ بھی ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں بھی آئیں گی، اندیشے ہوں گے، خطرے ہوں گے، امتحان اور آزمائشیں ہوں گی. یعنی جہاد بھی کرنا پڑے گا اور اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کفار کی طرف سے بڑی زبردست قسم کی تکلیفیں بھی آئیں گی. تو یہ جو گرج چمک ہے دین کے لیے، تو یہ جو ہے یہ آزمائشیں ہیں. چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات بہتر ہوتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے بریتھنگ اسپیس ان کو ملتا ہے، تو وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ چلنے لگتے ہیں. یعنی امن و امان ہے، ابھی کہیں جنگ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ دیکھیے گا. ہم یہ جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں عموماً بڑھ چڑھ کے باتیں ہانکتے ہیں، لیکن جب ان کے امتحان کا وقت آتا ہے تو پیٹ پیچھے بھاگ لیتے ہیں. لیکن ابھی کسی جنگ کی طرف نہیں بلایا جا رہا ہے، تو یہ بڑے آرام سے بڑھ پڑھ کے باتیں کریں. لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر تعویلیں اور عذر پیش کرنے لگتے ہیں، اپنی معذوری پیش کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایسی تعویل پیش کرتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے لڑنے کی، امن سے رہنا چاہیے، اور بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو یہ مثال دی گئی ہے منافقین کی، کہ ان کی کیفیت ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے جیسے کہ زوردار بارش ہو رہی ہے اور اس میں گرج چمک ہو رہی ہے، اور اس گرج چمک میں ان کو اتنا خوف ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں جو ہے بجلی کی کڑک سے ڈال لیتے ہیں. پھر جیسی بجلی چمکتی ہے تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے یہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو یہ رویہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات سے بڑا تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم لوگ ایسے تو نہیں کر رہے. یہ تو ان منافقین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا 1400 سال پہلے. لیکن اب بھی دیکھیے کہ اب بھی ہم بھی کچھ مصلحت پسندی والا اسلام قبول کرے ہوئے ہیں. ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ بس سب چیز اچھی ہو، امن والی بات ہو، تو ہم بڑے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. اور اگر جب جہاد کی باری آتی ہے یا کچھ دینے دلانے کی یا کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر جو ہے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ متزلزل ہونے لگتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت بڑی کمزور ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اپنے اندر ایک مضبوطی اور یقین پیدا کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. ولو اور اگر، شاء مانے چاہنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، یہ وہ شاء ہے. ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لذهب تو لے جاتا، سلب کر لیتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، و ابصارہم اور ان کی بصارت کو.
دیکھیں یہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا. اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہوئی ہے کہ اگر تم مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا. اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، جیسے کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تم ادھر کے ہوتے ہو نہ تم ادھر کے ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کوئی جبر نہیں کرتا. یہ والی آیت ہے کہ اللہ چاہتا تو یہ جو ان کی حرکتیں ہیں، ان حرکتوں پہ یہ اسی وقت ان کو سزا دے دیتا. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا؟ کبھی اس بات پہ سوچیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا. دیکھیں اس کی میں ایک بڑی آپ کو سمپل سے ایک مثال دیتی ہوں کہ امتحان کا کمرہ ہوتا ہے اور اس میں بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر ہوتی ہے، وہ ٹہل کے سب بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سب کے پیپر اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. کچھ بچوں کو بہت پڑھانے کے باوجود وہ انتہائی غلط پیپر دے رہے ہوتے ہیں. جی تو اس ٹیچر کا یہ چاہتا ہے کہ ابھی کے ابھی اس کے اوپر کراس لگا کے اس کو فیل کر دوں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ وہ ٹیچر کیوں نہیں کہتا ہے فیل کر دوں؟ یا کوئی بچہ اتنا بہترین امتحان دے رہا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو ابھی کے ابھی ایکسیلنٹ دے کے اس کے نمبر ڈال دوں. وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ جو 3 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہے، وہ 3 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ گزارنا ضروری ہے. اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا کہ کوئی فیل ہے یا پاس ہے، کیونکہ وہ 3 گھنٹہ جو ہے وہ حجت ہے اس بات کی کہ یہ اپنا ٹائم ہم نے آپ کو پورا دیا، اب آپ نے اس پورے ٹائم میں یہ کام کیا. اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورا موقع دیتا ہے. اگر ہم گندا پیپر کرنا چاہیں وہ ہمیں پورا موقع دیتا ہے، تم 2 گندا پیپر دو. اگر ہم بہت اچھا کرنا چاہیں وہ ہمیں پورا موقع دیتا ہے کہ کرو. اگر ہم بیچ نہ ادھر کا صحیح کریں نہ ادھر کا صحیح کریں تو یہ تینوں کیفیات کو اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کبھی بھی فوری طور پہ وہ اس طرح سے گرفت نہیں کرتے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں. کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ ایک بجلی گراتے، کڑکا کرتے، عذاب لاتے اور ان سب کو ختم کر دیتے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ دارالامتحان ہے. یہ ٹائم پورا ہوگا جب ہم آخرت میں جائیں گے. گویا آخرت کی اہمیت ہے. اگر ہر شخص کو دنیا میں ہی ان کی جزا و سزا ہو جائے تو پھر آخرت کا کیا فائدہ؟ کیا ضرورت ہے پھر اس کو امتحان کا ایک دن، ایک نتیجے کا امتحان رکھنے کا دن کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہر شخص یہ سمجھ لے کہ بھئی ہمیں تو یہی سزا مل گئی، ہمیں تو یہی مزے مل گئے، تو وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ تو یہ اس کی لاجک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکتا اور یہ اتنے غلط پلاننگز کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری باتیں کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، ان کی زبان کو گونگا کر دے، ان کے کانوں کو بہرا کر دے؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ دارالامتحان ہے، تم اپنا کام کرو. ایک وقت ہے تم میرے پاس آؤ گے، کہیں نہیں بھاگ کے جا سکتے. اس وقت میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. تو سورہ بقرہ کے یہ جو ابتدائی 2 رکوع ہیں اس اعتبار سے بے انتہا اہم ہے کہ اس میں انسانی شخصیتوں کے 3 گروہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، جب بھی کوئی دین کے لیے کام کرنا شروع کرے گا تو اسے واقعتاً اور کل کا کل جو ہے، اگر یہ پکی سچی دعوت اسلام ہے تو اس کو یقیناً ان تین رویوں سے گزرنا ہوگا اور ان 3 رویوں سے اس کا تعلق ہوگا. اور اس لیے ان کو ہمیں بتایا کہ ہم پہچانیں، ہم متقین کی پہچان کر کے وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم کفار کی پہچان کر کے ان سے دور رہیں، اور جو منافقین ہیں ان کے لیے ہمارا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ان سے ہمیں بچ کے رہنا ہے. دوسری بات میں ایک بات جو اور تھوڑی سی چلتے چلتے ٹائم کے حوالے سے ٹائم مختصر ہوتا ہے، تھوڑی سی ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو منافقین کا جو ایک رویہ دکھایا ہے، ہمیں ان کو 3 جگہوں پہ رکھ کے دیکھنا ہے. نمبر 1 بات یہ کہ اگر تو وہ 3rd پرسن ہے یعنی کوئی اور لوگ ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا ہے، جیسے کہ 1400 سال پہلے کفار کا تھا. نمبر 2 اگر وہ 2nd پرسن ہے ہمارے سامنے، یعنی ہمارے سامنے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کہ منافقانہ رویہ ہمارے لیے رکھتے ہیں، تو ہمیں ان سے کس طرح سے بچنا ہے، ان سے کس طرح سے پہلو تہی کرنی ہے، ان کی باتوں پہ اپنے دل نہیں جلانے، اپنے آپ کو صبر کرنا ہے اور ان کو پہچان کے ان سے محتاط رہنا ہے.
اہم ترین چیز جو تیسری ہے وہ ہے فرسٹ پرسن یعنی میں خود. سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر سے یہ منافقانہ رویہ نکالنا ہوگا اور نکالنے کے بعد اپنے آپ کو پیور جو ایک مومن کا دل ہے وہ بنانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس بھی شکل میں ہمارے ارد گرد یا ہمارے اندر اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی صفات یا رویہ آ جائے منافقانہ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں بھی محفوظ رکھے, ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے دعا کرنی چاہیے دین کی صحیح فہم کی, صحیح سمجھ کی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی, صحیح سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں قرآن جو ہے قبر میں ہمارے لیے ہماری وحشت کا ساتھی ہو اور روز قیامت یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے کہ ہم نے اس کو پڑھا بھی, سمجھا بھی اور اس پہ عمل کیا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم.